बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। बहुत से लोग पूछते हैं, ख़ुसूसन अफ़गान महाजरीन जो हैं वो पूछ रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने क्या फ़ैसला किया। वो जो एक दूसरे मरहले में अफ़गान महाजरीन को पाकिस्तान से निकालने की बात हो रही थी, उस फ़ैसले का, उस मरहले का क्या बना। 15 अप्रैल की एक तारीख़ मुकर्रर की गई थी कि इसके बाद पाकिस्तानी हुकाम ने कहा था कि मुशावरत होगी कि बाकी मानदा जो अफ़गान महाजरीन हैं, यानी जो कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं, यानी जिनके पास POR कार्ड है, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन, और ACC अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स जो हैं, इनको भी पाकिस्तान से बाहर निकाला जाएगा, अपने वतन वापस भेजा जाएगा। तो ज़ाहिर है कि अफ़गान महाजरीन भी परेशान हैं, पाकिस्तानी भी पूछते हैं। तो मैंने मुकम्मल मालूमात हासिल की हैं, एक तो इनके अदाद शुमार के हवाले से, और एक ये भी कि पाकिस्तान इस हवाले से क्यों डिले कर रहा है, क्या उसकी पॉलिसी में नरमी आ गई है, या पाकिस्तान के पास फुर्सत नहीं है। बाकी बहुत सारे मामला से, इन सारे हवालों से आज की वीडियो में बात करेंगे। एक और मामला जो है वो अमरीकी दफ्तर ख़ारजा की तरफ से है कि अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान, नायब तर्जुमान वेदेंद्र पटेल ने यह कहा है कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत को उस वक्त तक तस्लीम नहीं किया जा सकता जब तक वो ख़वातीन के हुकूक़ को तस्लीम ना कर ले। ख़वातीन की शराकत दारी जो है मईशत में, मुआशरे में, ये बहुत लाज़मी है, और ये अफ़गान तालिबान जब तक नहीं करेंगे, अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जा सकता। और जब ये ज़ाहिर है कि अमरीकी महकमे ख़ारजा का बयान है, तो अमरीका की तरफ लोग देखते हैं, लोग मतलब ममालिक, मुख्तलिफ़ ममालिक देखते हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क ने अफ़गानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। तो ये इशारा है अमेरिका की तरफ से कि कोई भी मुल्क उस वक्त तक अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का सोचे भी ना, कि जब तक अफ़गान तालिबान ख़वातीन के हुकूक़ के मामलात के ऊपर और लड़कियों की तालीम के मामले के ऊपर जो अमरीकी मुतालबा है वो पूरा नहीं करती अफ़गान तालिबान की हुकूमत, उस वक्त तक उसकी हुकूमत को तस्लीम ना किया जाए। ये एक किस्म का इस जानिब इशारा है। मैं मुकम्मल आदाद शुमार के साथ आज की वीडियो में बात करूँगा कि अफ़गान महाजरीन जो हैं पाकिस्तान में कितनी तादाद में हैं। एक तो अंदाज़ों से भी कुछ आदाद शुमार हैं, और कुछ UNHCR जो अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा बराए महाजरीन है, उसके जो आदाद शुमार हैं वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। ये भी आपको बताऊंगा कि अफ़गानिस्तान से बाहर कितने लोग रहते हैं, यानी अफ़गानिस्तान के जो रहने वाले हैं, जो अफ़गान बाशिंदे हैं, वो मुल्क से बाहर कितनी तादाद में हैं। ये एक अंदाज़े के मुताबिक 8 मिलियन लोग हैं, 80 लाख लोग हैं जो इस वक्त अफ़गानिस्तान से बाहर रह रहे हैं। इनमें आधे लोग जो हैं ये पाकिस्तान में रह रहे हैं। POR कार्ड होल्डर्स जो हैं पाकिस्तान में, इनकी तादाद है 13 लाख। ये POR कार्ड इनको नादरा के ताउन से, UNHCR के ताउन से 2006-07 में दिया गया था। POR कार्ड बाकायदा प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन, इनकी तादाद है 13 लाख। ये अब भी पाकिस्तान में है। और जो अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स हैं, इनकी तादाद अब रह गई है पाकिस्तान में 8,03,000। कुछ इनमें से वापस जा चुके हैं। तो ये मौजूदा जो पाकिस्तान में ACC कार्ड होल्डर्स की जो तादाद है, ये 8,03,000 है। और एक और कैटेगरी जो है ये उन लोगों की है कि जो 2017 के बाद, जब ये ACC कार्ड इनको जारी किया गया था 2017 में, और उसके बाद भी फिर कहा गया कि जी POR कार्ड होल्डर्स और ACC कार्ड होल्डर्स के अलावा भी पाकिस्तान में 4 या 5 लाख अफ़गान महाजरीन जो हैं ये रह रहे हैं। फिर हमने देखा कि 15 अगस्त 2021 को अफ़गान तालिबान दूसरी मरतबा बरसर इक़्तिदार आए। अमेरिका चला गया, दोहा कतर में जब मुआहदा हुआ अमेरिका और तालिबान के बीच में, तो जब अफ़गान तालिबान बरसर इक़्तिदार आए तो कुछ लोग ख़ाइफ़ थे, अफ़गान तालिबान से ख़ाइफ़ थे कि उनकी पुरानी पॉलिसी होगी, वो पता नहीं लोगों के साथ क्या करेंगे। एक तो अफ़गान तालिबान ने आम माफ़ी का ऐलान किया था, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि 7 लाख अफ़गान बाशिंदे जो हैं ये पाकिस्तान मुंतकिल हो गए। वो जहाज़ों से जहाज़ें भर भर कर ले जाना, अमेरिका मुंतकिल होना, ये मनाज़िर तो आपने देखे भी थे। जहाज़ों से लटक कर कुछ नौजवानों ने जान की बाजी लगाई, वो वहीं पे जाँ बहक हो गए रनवे के ऊपर। ये मनाज़िर भी आपने देखे होंगे। तो 7 लाख लोग जो थे ये अफ़गानिस्तान से तालिबान के खौफ से पाकिस्तान में मुंतकिल हो गए। और
ان میں سے ان 7 لاکھ میں سے پھر 1 لاکھ وہ خوش قسمت تھے جو پاکستان کے ذریعے پھر دوسرے ممالک منتقل ہو گئے. کچھ برطانیہ چلے گئے, کچھ امریکہ چلے گئے, کچھ یورپ چلے گئے, جہاں جہاں وہ جانا چاہتے تھے وہ وہاں وہاں منتقل ہو گئے. تو اب یہ جو کیٹیگری ہے, یعنی یہ افغان طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد جو پاکستان آنے والے افغان باشندے تھے, اب ان میں سے 6 لاکھ لوگ اب بھی پاکستان میں موجود ہیں. ان میں بہت زیادہ اس کوشش میں تھے کہ وہ چلے جائیں کسی تیسرے ملک میں, یورپ میں, برطانیہ میں, امریکہ, کینیڈا وغیرہ. ان میں سے بہت ساروں کے ویزے جو ہیں یہ ایکسپائر ہو چکے ہیں. یہ بہت مشکل صورتحال میں ہیں پاکستان میں. اور یہ جو میں نے آپ کو اعداد و شمار بتائے 13 لاکھ POR کارڈ ہولڈرز, ان میں 52% جو ہیں یہ خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں. اور یہی ریشیو جو ہے یہ ACC کارڈ ہولڈرز کی بھی ہے, یعنی 8,03,000 جو لوگ ہیں ان میں آدھے لوگ جو ہیں یہ خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں. ستمبر 2023 میں آپ کو پتہ ہے کہ پہلا مرحلہ شروع کیا گیا تھا. نگران حکومت تھی پاکستان میں, انوار الحق کاکڑ نگران وزیر اعظم تھے پاکستان کے. انہوں نے, ان کی حکومت نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو غیر ملکی غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہیں وہ پاکستان سے چلے جائیں. ان میں بہت زیادہ تعداد افغان شہریوں کی تھی. تو 5,40,000 افغان شہری جو تھے یہ رضاکارانہ طور پر واپس چلے گئے. یہ اعداد و شمار ہیں UNHCR کے, اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے یہ اعداد و شمار ہیں کہ ستمبر 2023 میں جو ایک مرحلہ شروع کیا گیا تھا وہاں سے لے کر اب تک 5,40,000 افغان شہری جو ہیں یہ واپس جا چکے ہیں. ان میں 96% غیر قانونی طور پر مقیم تھے پاکستان میں. ان کے پاس کوئی اسناد نہیں تھی, کوئی ACC کارڈ نہیں تھا, کوئی POR کارڈ نہیں تھا ان کے پاس. 96%. 96% لوگ ایسے تھے جو پھر یہ واپس چلے گئے. 2% ACC کارڈ ہولڈرز سے اور 2% میں POR کارڈ ہولڈرز سے یہ واپس چلے گئے. ویزا لے کر کچھ لوگ جو واپس گئے تھے افغانستان, وہ ویزا لے کر باقاعدہ قانونی راستہ اختیار کرتے ہوئے دوبارہ پاکستان آ گئے. تو یہ آمد و رفت کا سلسلہ جو ہے یہ جاری رہتا ہے. تو اسی وجہ سے یہ جو اعداد و شمار ہیں اس حوالے سے شکوک و شبہات ہیں. یعنی اگر آپ UNHCR افغان کمشنریٹ کے اعداد و شمار اٹھا کر دیکھ لیں تو پاکستان میں افغان مہاجرین کی ٹوٹل تعداد بنتی ہے تقریباً 28-29 لاکھ یا 30 لاکھ. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 40 لاکھ سے زیادہ ہیں. جو ایک رف اسٹیمیٹ ہے کہ 40 لاکھ سے زیادہ پاکستان میں یہ مقیم ہیں. اب 15 اپریل کی جو ایک تاریخ گزر چکی ہے اس کے بعد کوئی سختی نہیں ہے, کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے, کوئی کیمپ نہیں بنایا جا رہا پہلے مرحلے کی طرح. جس طرح ناصر باغ روڈ پشاور کے اوپر ایک کیمپ بنایا گیا تھا, اسی طرح لنڈی کوتل میں ایک کیمپ بنایا گیا تھا. مختلف جگہوں پہ کیمپس بنائے گئے تھے تاکہ مختلف شہروں سے جو افغان مہاجرین اگر پشاور کے راستے ضلع خیبر میں داخل ہوتے ہیں, جمرود, لنڈی کوتل, یہاں سے گزرتے ہیں اور وہاں پر تورخم میں رجسٹریشن کا جو عمل ہے اس پہ 2-3 دن لگنے تھے. تو ان کو تکلیف سے بچانے کے لیے یہ کیمپ قائم کیے گئے تھے, لیکن یہ کیمپ ابھی تک نہیں قائم کیے گئے. کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان کی حکومت, پاکستان کی انتظامیہ, فوج, پولیس یہ سارے مصروف ہیں. کس چیز میں مصروف ہیں؟ افغانستان میں بھی بارشیں اور سیلاب کی تباہ کاریاں, بہت سی ہلاکتیں ہوئی ہیں. پاکستان میں بھی, افغانستان میں بھی سیم صورتحال ہے. تو یہ جو سیلاب آیا ہوا ہے اس سے اگر انتظامیہ مصروف ہے بحالی کے کاموں میں اور بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے, فصلیں تباہ ہوئی ہیں, انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے, سڑکیں تباہ ہوئی ہیں, عمارتیں گری ہیں, تقریباً 2000 کے لگ بھگ لوگوں کے مکانات گرے ہیں پاکستان میں. اور پاکستان اور افغانستان کا جانی نقصان اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 75-80 لوگ جو ہیں یہ جاں بحق ہوئے ہیں ان بارشوں اور سیلابوں کی وجہ سے. تو وہاں بھی صورتحال خراب اور پاکستان میں بھی صورتحال خراب. تو شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے فی الحال کھٹائی کا شکار ہے. کرکٹ میچز پاکستان میں ہو رہے ہیں, مختلف ہائی لیول دورے ہو رہے ہیں. سعودی وزیر خارجہ آئے اور اس کے ساتھ ایک دوسرا سعودی وفد آیا, پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں. ایرانی صدر ابراہیم رئیسی آ رہے ہیں, 22 اپریل کو آ رہے ہیں پاکستان کے دورے پر. تو یہ وہ ساری صورتحال ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان شاید اس جانب اس کے پاس فرصت نہیں ہے کہ وہ فوری طور پر یہ فیصلہ کرے, کیونکہ اس کے لیے ظاہر ہے کہ پوری انتظامی مشینری کو لگانا پڑتا ہے. پولیس, مختلف ادارے, انتظامیہ, ان کے انتظامات, بہت سارے ادارے جو ہیں اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑا آپریشن ہوگا اگر ہوگا تو.
کب ہوگا فی الحال اس کا کچھ نہیں پتہ۔ ایک جو تشویش تھی افغان مہاجرین کے اندر کہ اچانک سے 15 اپریل کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا، ایک کریک ڈاؤن شروع ہو جائے گا، گرفتاریاں ہوں گی، پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا، وہ کچھ نہیں ہو رہا، فی الحال کچھ نہیں ہو رہا۔ تو جب بھی ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے کوئی فیصلہ کر لیا جائے، ہو سکتا ہے کوئی نرمی آ جائے، ہو سکتا ہے افغان مہاجرین کو مہلت مل جائے، ہو سکتا ہے کوئی ایسی پالیسیز بیچ میں آ جائے کہ جو یہاں پہ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں افغان جو مالدار افغان شہری ہیں وہ یہاں پہ سرمایہ کاری کریں، ان کو شہریت ملے، شہریت کا اپنا طریقہ کار ہے۔ یہ ممکن ہے کہ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے جو دعوت دی ہے پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو، تو اسحاق ڈار صاحب کابل چلے جائیں، یہ ممکن ہے کہ امیر خان متقی اسلام آباد آ جائیں۔ تو جب یہ دو طرفہ ملاقاتیں ہوں گی، مذاکرات یا بات چیت کے ادوار ہوں گے، تو اس میں ظاہر ہے کہ بنیادی نقطہ جو ہے وہ افغان مہاجرین کا ہوگا، کیونکہ افغان حکومت اس قابل نہیں ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین کو سنبھال سکے۔ وہاں پر خود جو آئی ڈی پیز ہیں افغانستان کے اندر، ان کی تعداد 10 لاکھ ہے، ان کی آباد کاری بھی ہے۔ 5,40,000 جو پاکستان سے آلریڈی جا چکے ہیں، ان کی آباد کاری، ان کی بحالی، ان کو روزگار دینا، ان کو زمینیں دینا، ان کے لیے رہائش کا بندوبست کرنا، تو بہت سارے معاملات ہیں۔ اور اگر مزید پھر یہ لاکھوں کی تعداد میں افغان شہری پاکستان سے جائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ افغان حکومت کے لیے بہت مشکل صورتحال ہوگی۔ تو دیکھنا اب یہ ہے کہ ایک طرف ٹی ٹی پی کے معاملے پر پاکستان کا دباؤ ہے، اور یہی دباؤ جو ہے اگر وہ افغان حکومت یہ بات نہیں مانتی تو اس کا سارا نزلہ افغان مہاجرین کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو دیکھنا اب یہ ہے کہ پاکستان اس حوالے سے کیا حتمی فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹس تھی، یہ آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ بہت شکریہ۔